برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين، خاتم النبيين عيسى الغريبين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، سيد الثقلين نبي الحرمين، وسيلتنا في الدارين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا، ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل، سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني، رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام، وعلى جميع فروعه الفخام، وعلى جميع مشائخه العظام، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم
وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آپ آگے آگے تشریف لے آئیں. کافی لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں، انہیں بیٹھنے کے لیے پیچھے جگہ مل جائے گی. آپ تھوڑا سامنے کی طرف آ جائیں. جزاکم اللہ. بادائے توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم مسجد حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مشیر آباد میں حاضر ہیں، اور یہ ماہ رمضان کی شب اقدس ہے. رمضان کا دن بھی مقدس ہے، اس کی راتیں بھی مقدس ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل مقدس ہے. خوش نصیب ہے وہ اللہ کے بندے جو ماہ رمضان میں اپنے رب کا مقدس کلام پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں. کیونکہ قرآن پاک اسی مقدس مہینے میں نازل کیا گیا، یہ آپ سب جانتے ہیں. یہ نزول قرآن کا مبارک مہینہ ہے. قرآن جس کو ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کی سماعت بھی کرتے ہیں اور اس کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام حکیم میں بڑی پیاری پیاری باتیں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. کاش کہ بندے خدا اللہ تعالیٰ کے ان بیانات، ان روشن دلیلوں اور ہدایت والی باتوں کو سن کر عمل پیرا ہو جائیں تو ان کے لیے دونوں جہاں میں کامیابی ہی کامیابی ہے. ایک واقعہ میں آپ سے سنا دیتا ہوں، اس کو بغور سماعت فرما لیں. واقعہ تو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں علماء کی زبانوں سے. واقعہ یہ ہے کہ سیدنا مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آج کا دن جو گزرا وہ آپ کی شہادت کا دن، 21 رمضان ہی کو آپ نے شہادت کا جام نوش کیا. کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی اور کوفہ کی جامع مسجد میں آپ شہید ہوئے. انہیں دونوں جگہوں پر بھی خدا کا گھر ہے. کعبۃ اللہ بھی، ادھر کوفہ کی مسجد بھی، یہ اللہ ہی کا گھر ہے. اور اسی جگہ آپ کی شہادت واقع ہوئی اور ساری دنیا کے مسلمان سیدنا مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں نذرانے محبت پیش کرتے ہیں، آپ کے نام سے محفلیں سجاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ آپ کے عظیم الشان احسانات ہیں امت مسلمہ پر. سیدنا مولائے کائنات شیر خدا
حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے تعلق سے میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں، سرکار فرما رہے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام کو جو اپنا مولا مانتا ہے وہ حضرت علی کو بھی اپنا مولا مانے، کیونکہ حضور ہی نے فرمایا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اور سیدنا مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ جن کا نام حضرت فاطمہ ہے، آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور آپ کی شہزادی کا نام بھی فاطمہ ہے، وہ کعبے کا طواف کر رہی تھیں کہ اچانک آپ کو درد ذہ ہوا۔ درد ذہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ولادت ہوتی ہے بچے کی تو ماں کے پیٹ میں بہت شدت کا درد ہوتا ہے، اس کو درد ذہ کہتے ہیں۔ تو اچانک آپ کو طواف کے دوران درد ذہ ہوا، ولادت کا درد۔ آپ نے طواف کعبہ کے دوران ہی رب کی بارگاہ میں معروضہ کر دیا، مولا اب میں کعبے کا طواف کر رہی ہوں، ادھر ولادت کے آثار نمایاں ہیں، میرے حال پہ تو رحم و کرم فرما۔ دعا مقبول ہو گئی رب کی بارگاہ میں۔ اللہ والوں کی دعائیں کیسے نہیں مقبول ہوتی؟ کعبے کی دیوار چھک ہو گئی، جہاں تھیں آپ موجود کعبے کے پاس، کعبے کی دیوار شق ہو گئی، یعنی پھٹ گئی دیوار، اور آپ کو اندر کسی نے لے لیا۔ وہ کون تھے؟ فرشتے تھے اللہ کے۔ پھر دیوار مل گئی، دیوار پھر مل گئی، اندر گئیں اور جا کر کعبے کے اندر آپ لیٹ گئیں۔ جب لیٹ گئیں تو اسی اثنا میں سیدنا مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پیدا ہو گئے علی، لیکن آنکھیں بند ہیں، آنکھیں علی کی بند ہیں۔ جس نے بھی دیکھا یہی کہا کہ شاید بچہ نابینا پیدا ہوا ہے، اندھا پیدا ہوا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو میرے آقا علی کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جب میرے سرکار علی کو دیکھنے کے لیے آئے تو اسی وقت آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے کسی کو دیکھا تو رسول پاک کو دیکھا۔ نہ کعبے کو دیکھا، نہ کعبے کی چھت کو دیکھا، نہ کعبے کے در و دیوار کو دیکھا، بلکہ کعبہ کا بھی جو کعبہ ہے اس کو دیکھا۔ حاجیو آؤ شہین شاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو وہ سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک مرتبہ نماز عصر قضا ہوگی۔ جو واقعہ سنانے والا تھا وہ یہ ہے، نماز عصر آپ کی قضا ہو گئی اور حضور نے ادا کر چکی تھی نماز۔ میرے سرکار نے حضرت علی سے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے تو آپ کی ران پر، زانوں پر اپنا سر رکھ کر حضور آرام فرمانے لگے۔ ادھر حضور آرام فرما رہے ہیں، علی بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی اطاعت میں، اور ادھر سورج ڈھلتے 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 ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو عصر کا وقت ختم ہو جاتا، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی کو بڑا دکھ ہوا اس بات پر کہ میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، ہماری بھی نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، لیکن ہم کو افسوس نہیں ہوتا ہے، دکھ نہیں ہوتا ہے، نہ کبھی آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ آج میری نماز فلاں چھوٹ گئی۔
ہے کوئی ایسا بندہ اللہ کا نماز کے چھوٹنے پر اللہ سے معافی مانگے, آنکھ سے آنسو بہائے, افسوس کا اظہار کرے؟ لیکن حضرت مولا علی ہیں, ایک نماز چھوٹی تھی زندگی میں, ایک نماز, روز نہیں چھوڑتے تھے علی, ایک مرتبہ نماز چھوٹی. وہ بھی کیوں چھوٹی کہ سرکار کے حکم پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور ان کی ران پر اپنا سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. حضرت علی کو یہی خیال تھا کہ اگر میں حضور کو جگا کر نماز پڑھوں گا تو حضور کے آرام میں خلل ہو جائے گا, حضور کو تکلیف ہوگی. میری نماز قضا ہو گئی لیکن حضور کو تکلیف نہ ہو. تو معلوم ہوا اللہ تعالی کی عبادت پر رسول کی محبت کو آپ نے فوقیت دی. فوقیت کس کو دی؟ رسول کی محبت کو. کیونکہ نماز کی قضا ادا ہوتی ہے لیکن محبت کی قضا نہیں ہوتی ہے. محبت کی قضا نہیں ہے, نماز کی قضا ہے. حضرت علی یہی سوچے کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے, غم تو ہے نماز کے چھوٹنے کا لیکن رسول کی محبت میں چھوٹ رہی ہے. اسی اثنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو بہتے بہتے حضور کے چہرے اقدس پر ٹپکنے لگے. حضور نے اپنی آنکھیں کھولیں, کہا علی کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ, علی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگا ہوا تھا. کیا جواب دے رہے ہیں آپ؟ علی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگا ہوا تھا کہ میری نماز چھوٹ گئی سرکار, نماز اثر قضا ہو گئی, سورج ڈوب گیا ہے. حضور نے فرمایا علی فکر مت کرو, تمہاری نماز کو میں قضا نہیں ادا کرواتا ہوں. کھڑے ہو گئے, میرے سرکار بھی کھڑے ہو گئے. جو سورج ڈوب گیا تھا, دن پورا ہو گیا, سورج ڈوب گیا, اس کی ڈیوٹی اس نے پوری کر لی اپنی. تو حضور نے ڈوبے ہوئے سورج سے فرمایا ایتھا الشمس ارجعی, اے سورج لوٹا میری طرف. ارجعی کے معنی میری طرف واپس آ, لوٹا. تو حضور کی انگلی جہاں تک اٹھی تھی ایسے, تو آسمان تک اگر وہ انگلی لے جائے تو آسمان تک کہاں پہنچتی تھی انگلی؟ وہاں تک سورج طلوع ہو گیا. انگلی کے متوازی سورج طلوع ہو گیا. پھر مغرب سے نکل گیا سورج. روز مشرق سے نکلتا تھا, آج مغرب سے طلوع ہوا ہے. اور کس نے بلوایا؟ بولیے کس نے بلوایا؟ سرکار نے. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں علماء سے. واقعہ نگاری مقصد نہیں ہے بلکہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو جو میرے عنوان سے متعلق ہے. میں عنوان سے ہٹ کے گفتگو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جو اپنا مدعا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے, کچھ تمہید باندھنا پڑتا ہے, اس جب ہی بات سمجھ میں آتی ہے آدمی کو. تو حضور نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند, سورج جو ڈوب گیا تھا واپس پلٹ آیا. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے کئی مرتبہ. تو یہاں پر ایک پیغام سورج نے ہم کو دیا, ایک پیغام مولا علی کی سیرت نے ہم کو دیا. وہ کیا پیغام ہے اس کو سنو غور سے, کان لگا کر. اے مسلمانوں, آج اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ دنیا میں ہیں, 56 کنٹری ہیں اسلام کے نام پر بنی ہوئی. کتنی؟ 56. 56 کنٹری ہیں اسلامی کنٹری. لیکن پھر بھی ہم لوگ قعر مذلت میں, ذلت و بے آبرو کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی ویلو نہیں ہے مسلمانوں کی آج دنیا میں. ہر کوئی مسلمان کا خون بہا رہا ہے. یہ پوزیشن کیوں آ گئی ہماری؟ پہلے تو نہیں تھی ایسی پوزیشن ہماری مسلمانوں کی.
مسلمانوں کا نام سنتے تو کفار و مشرکین لرز جاتے تھے. نام سنتے تو دیکھتے تو کیا کیفیت ہوتی تھی وہ اللہ جانے. لیکن آج نہ نام سن کر کسی پر ہیبت طاری ہو رہی، نہ دیکھنے پر ہیبت طاری ہو رہی ہے. کیوں آخر کیا کمی ہو گئی ہمارے اندر؟ اس کمی کو ٹٹولنا ہے، اس کمی کو تلاش کرنا ہے. تو اس کمی کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے سورج سے پوچھا، اے سورج تو نبی کے اشارے پہ پلٹ آیا، اس میں ہم بندوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو سورج نے اپنی زبان حال سے ہم کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو، رسول اللہ کے امتیوں، میری ڈیوٹی تو ہو چکی تھی، میرا دن پورا ہو گیا تھا، میں تو ڈوب گیا تھا، لیکن حضور نے حکم دیا تو حضور کے حکم کی میں نے ایسی عزت کی، حضور کی تعظیم کی، حضور کی فرما برداری کی اور حضور کی اطاعت کی. اسی اطاعت کے جذبے میں میں پلٹ آیا. حضور کا حکم تھا نا، حکم کی تعمیل کیا، پلٹ آیا میں. پھر سے میں دوبارہ روشن ہو گیا، بجھ گیا تھا دوبارہ روشن ہو گیا. پھر سے میرا نیا دن شروع ہو گیا، پھر سے ایک نئی میری شان ظاہر ہوئی نا. سورج ڈوبنے کے بعد پھر نکل آیا تو مطلب کیا ہوا؟ پھر دن کا اجالا ہو گیا. اندھیرا چھٹ گیا پھر اجالا ہو گیا. تو مسلمانوں، اس ہندوستان میں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں نا، یہاں 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. کتنے سال؟ 700 سال، 700 ایئرس. 700 سال مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوستان پر. ان کی حکومت قائم ہو کر تو بھی 60-65 سال ہو رہے ہیں. 700 سال حکومت کی ہم نے، لیکن آج ہماری حکومت نہیں ہے، نہ تخت و تاج کے ہم مالک ہیں، نہ ہماری کوئی پوزیشن ہے، نہ کوئی عزت ہے. کیوں آخر؟ تو سنو، سورج نے کہا اے خدا کے بندو، اگر تم اپنی گئی ہوئی عزت کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے گئے ہوئے مقام کو پھر پانا چاہتے ہو، پھر سے تم چمکنا چاہتے ہو، دنیا میں طلوع ہونا چاہتے ہو، عروج پانا چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو رسول اللہ کی اطاعت کرو، بلندی مل جائے گی. رسول کی اطاعت ہی میں بلندی ہے. اس لیے رب نے فرمایا قرآن عظیم میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی، فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ کامیابی چھوٹی کامیابی نہیں ہے، عظیما، بہت بڑی کامیابی ہے. تو معلوم ہوا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی میں ہم مسلمانوں کی کامیابی چھپی ہے. بھائی، کامیابی کہیں اور نہیں ملے گی، خدا کی قسم. جتنی تم اطاعت کرو گے، جتنی تم فرما برداری کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے، کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے. دنیا بھی تم کامیاب کر لو گے، قبر کی منزل بھی کامیاب ہو جائے گی، حشر کا میدان بھی کامیاب ہو جائے گا. اور کیا چاہیے ہمارے لیے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے پوچھا، اے علی، سورج نے تو اپنا پیغام دے دیا کہ رسول کی اطاعت ہی میں کامیابی ہے، اب آپ کیا فرماتے ہیں سرکار؟ تو مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے ہم گناہگاروں کے لیے پیغام عطا فرمایا کہ دیکھو، اطاعت تو کرنا ہے بے شک اللہ اور رسول کی، فرما برداری کرنا ہے، لیکن علی کا پیغام یہ ہے کہ فرما برداری بغیر محبت رسول کے پوری نہیں ہو سکتی. حضرت علی نے فرما برداری کی کہ نہیں کی؟ محبت کے ساتھ کی، دشمنی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ کی. تو آج دنیا میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، رسول کی محبت ساتھ لے کے نماز پڑھیں. جو روزہ رکھ رہے ہیں، سرکار کی محبت کو ساتھ لے کر روزہ رکھیں.
جو سحری کھا رہے ہیں حضور کی محبت کو ساتھ لے کر سحری کھائیں. افطار کر رہے ہیں رسول کی محبت کو ساتھ لے کر افطار کریں. تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو رسول کی محبت کو ساتھ لے کر تلاوت کریں. اور تراویح پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول کی محبت کو ساتھ لے کر تراویح پڑھیں. تسبیح پڑھیں تو رسول کی محبت کے ساتھ پڑھیں. ہر عمل ہمارا خدا کی قسم محبت رسول کے ساتھ اگر ادا ہوتا رہا تو کامیابی ہی ہمارا مقدر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دونوں پیغام سمجھ میں آئے کہ اطاعت کرنا ہے اور اطاعت محبت کے ساتھ کرنا ہے. کیونکہ حضور کے زمانے میں منافقین تھے جو حضور کی اطاعت کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے حضور کے پیچھے, لیکن بغل میں چھوٹے چھوٹے بت بھی دبا کے لاتے تھے. سجدے میں جاتے تو بت نکال کے سجدہ کرتے تھے, بت کو, اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے. پھر اطاعت کس کی کر رہے ہیں؟ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا اطاعت یہ ان کی دکھاوا تھی, صرف حقیقت میں اطاعت نہیں ہے, دکھاوے کی اطاعت کر رہے ہیں. تو دکھاوے کی اطاعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. وہ اطاعت قبول کی جاتی ہے جو محبت رسول کے ساتھ ادا کی جائے. یہ پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب آج جو مجھے عنوان دیا گیا والدین کے حقوق, یہ قرآن کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے ماں اور باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں. انہوں نے بڑی محنت و مشقت سے تم کو پیدا کیا, تم کو پالا پوسا, تعلیم دی, تربیت دی, تمہارے ترقی کے سامان کیے, تمہیں اچھا کھلایا, اچھا پہنایا, تمہیں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے اچھے مکان بنائے, سہولتیں پوری عطا کی. کس نے عطا کیے؟ ماں اور باپ نے. تو صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے بعد ہم پر کس کا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حقوق اللہ ادا کرنے کے بعد تجھ پر تیری ماں کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ ماں کا حق ہے. پھر صحابی نے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام اب کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے. دوسری مرتبہ فرمایا. پھر حضور سے صحابی نے پوچھا اب کس کا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے. یعنی 3 مرتبہ ماں کا حق ادا کرنے کا حکم فرمایا سرکار نے. پھر چوتھی مرتبہ صحابی نے پوچھا اب کس کا مجھ پر حق ہے؟ تو فرمایا تیرے باپ کا حق ہے. تو معلوم ہوا ماں اور باپ حق تو دونوں کا ہم پر ہے, لیکن پہلا حق جو ادا کرنا ہے ماں کا, ماں کا حق ادا کرنے کے بعد پھر باپ کا حق ادا کرنا. اب جو لوگ آج کے زمانے میں کہتے ہیں ماں کی دعا ہی سب کچھ ہے, ماں کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, لہذا ماں کو خوش رکھو, باپ ناراض رہے پرواہ نہیں, باپ کی خدمت نہ کرے پرواہ نہیں, باپ کو نہ پوچھے پرواہ نہیں, لیکن ماں کو راضی رکھو کیونکہ ماں کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. یہ نظریہ بھی غلط ہے. ماں کی خدمت کرو, اس کے ساتھ اپنے باپ کی بھی خدمت کرو, کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. آپ کے آقا, ہمارے آقا, ساری کائنات کے آقا مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ کس نے فرمایا؟ حضور پاک علیہ السلام نے. ایسے ہی نہیں فرمایا, حقیقت میں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے. جنت چاہتے ہو ماں کے قدم کے نیچے ملے گی جنت. یعنی مطلب یہ کہ ماں کو خوب راضی رکھو, ماں کی خوب خدمت کرو, کیونکہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہم پر ہے. اس لیے کیونکہ ماں نے جو تکلیف ہم کو پیدائش کے وقت اٹھائی تھی, اس پیدائش کی تکلیف کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ادا. چنانچہ ایک واقعہ میں سنا دوں آپ کو. ایک نیک اللہ کا بندہ, نوجوان صالح, بالکل ینگ بچہ, نوجوان بچہ, وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا. اپنی ماں کی ایسی پیاری خدمت کی اس نے کہ ماں کو کندھے پر اٹھایا
اور پیدل حج کے لیے گیا، پیدل گیا حج کے لیے۔ الحمدللہ ماں کے دل سے ہر قدم پہ دعا نکل رہی ہے، کیسی عظیم الشان نعمت سے نواز رہا ہے کہ ماں کو اپنی حج کرا رہا، پیدل لیا کر کے، کندھے پہ اٹھا کر بوجھ اس کا، طواف بھی کر رہا ہے تو ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہے تو اپنی ماں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، عرفات کے میدان میں جا رہا ہے اپنی ماں کا بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے، مینا میں جا رہا ہے تو اپنی ماں کا بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے، مزدلفہ میں آ رہا ہے تو اپنی ماں کا بوجھ اٹھا کے آ رہا ہے، رمی جمار کر رہا ہے تو اپنی ماں کا بوجھ اٹھا کے آ رہا ہے، غرض کے پورا حج اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کیا ہے۔ کیسی بڑی خدمت کی بولو۔ خود کا پیدل چلنا مشکل ہوتا حج میں، جو لوگ حج کو گئے ان سے پوچھو، خود کا پیدل چلنا، اکیلے ہی چلنا بہت بھاری کام ہے، اب کسی کا بوجھ اٹھا کے چلنا اور زیادہ بھاری کام ہے۔ لیکن وہ نوجوان بچے کے دل میں تمنا تھی کہ میری ماں نے مجھ کو پیدا کیا، پالا پوسا، اپنا سینے کا جگر کا دودھ پلایا مجھ کو، مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت کی، اس ماں کا میں ایسے حق ادا کروں گا کہ میری ماں بھی مجھ کو دعاؤں سے نواز دے گی۔ چنانچہ ماں کو کندھے میں بٹھا کے حج کے لیے گیا، ایک مرتبہ گیا، پھر واپس آ گیا، پھر دوسرے سال پھر گیا، تیسری مرتبہ پھر گیا، چوتھی مرتبہ پھر گیا، ایسے ہی کندھے پہ بٹھا کے حج کرا رہا ہے ماں کو۔ 7 حج کرائے۔ کتنے حج؟ 7 حج کرائے۔ کتنی بڑی خدمت ہے بولو، اس سے بڑی خدمت کچھ اور ہو سکتی ہے؟ بولیے نا، بہت بڑی خدمت ہے، بہت عظیم الشان بے مثال خدمت ہے۔ 7 مرتبہ حج کرانے کے بعد دل کے کسی گوشے میں خیال آیا نوجوان کے کہ اب تو میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، ماں کا حق ادا کر دیا، اتنی بڑی خدمت کیا، 7 حج کرایا پیدل کندھے پہ بٹھا کر، اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی مجھ سے؟ دل کے گوشے میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ غیب سے آواز آئی، اے نوجوان، تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات دل میں سوچتا ہے، ابھی تو نے ایک رات کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ کون سی رات یاد کر؟ جاڑے کا موسم تھا، کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، رات میں دو حصے رات کے گزرنے کے بعد، یعنی آدھی رات کو تو نے بستر میں غلاظت کر دی، تیری ماں نے تیرے بستر کو پانی سے دھویا، تیرے بدن کو دھویا، تیرے کپڑوں کو پاک کیا۔ ماں بہت غریب تھی تیری ماں، ایک ہی بستر تھا، بستر تو گیلا ہو گیا، پانی میں تر ہو گیا۔ ماں نے سوچا میں اب اپنے بچے کو کیسے سلاؤں اس گیلے بستر پر، اگر گیلے بستر پر میں اپنے بیٹے کو سلاؤں گی تو پتہ نہیں صبح تک اس کی طبیعت کتنی خراب ہو جائے گی، اس کو جاڑا لگے گا، بخار آئے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو ماں نے کیا کیا سنو، ماں خود گیلے بستر پہ لیٹ گئی اور اپنے سینے پر رات بھر اپنے بچے کو سلائی رکھی، اس لیے سلائی سینے پر کہ میرے بچے کو سردی نہ لگے، یہ پانی کا گیلا پن نہ لگے۔ تو غیب سے آواز یہی آئی کہ تو نے اس ایک رات کا ابھی حق ادا نہیں کیا ہے، زندگی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ہم کتنی بھی خدمت کر لیں ماں کی، حق ادا نہیں کر سکتے، بولو حق ادا نہیں کر سکتے۔ بس یہ کہ خدمت کرے جاؤ، آخری سانس تک خدمت کرو، ہو سکتا ہے کہ رب تعالی اس خدمت سے راضی ہو کر اپنی رضا سے مالا مال کر دے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کیا ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے پورے دروازوں میں سے بیچ والا دروازہ جو ہے وہ باپ ہے۔ خدمت کر کے جنت کے حقدار تو ہو گئے، ماں کی خدمت کر کے جنت کے حقدار ہو گئے، اب باپ کو بھی راضی کرو، کیونکہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے، اگر باپ ناراض رہے گا تو جنت میں انٹری کیسے ہوگی؟ سمجھ میں آئی بات؟ جنت کے حقدار تو ہو گئے، لیکن جائیں گے کہتے جنت میں آپ دروازے سے تو جانا ہے نا،
تو دروازہ کون ہے؟ وہ باپ کی رضا ہے. رضا الرب فی رضا الوالد. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. یعنی ماں کا حق پہلے ہے پھر باپ کا حق ہے. دونوں کی حقوق ادا کرو, دونوں کی خدمت کرو. خدمت سے مراد یہ ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ, اچھا پہناؤ, ان کی بیمار پڑ جائیں تو ان کی اچھی تیمارداری کرو, اور وہ تھک جائیں تو ان کے ہاتھ پاؤں دباؤ, وہ سر میں تکلیف ہو تو سر دباؤ, پیروں میں تکلیف ہو تو پیر دباؤ. اگر وہ دواخانے جانے کی حاجت محسوس کریں دواخانہ ساتھ لے کر جاؤ. اور جب وہ زیادہ ضعیف ہو جائیں, بوڑھے ہو جائیں, ماں باپ چلنے پھرنے کے لائق نہ رہیں, اب بستر پہ ہی پڑے پڑے وہ پاخانہ پیشاب کر دیتے ہیں, تو جوان اولاد کا کام یہ ہے کہ وہ ناک کو کپڑا نہ لگائے, پیشانی پر بل نہ ڈالے. یہ کیا مصیبت میں پڑ گیا, یہ بڈھا بڈھی دونوں تنگ کر دے رہے ہیں میرے کو, پیخانہ کر دیے, پیشاب کر دیے, کون صاف کرے گا اس کو, کون دھوئے گا بستر ان کا, کون گندگی صاف کرے گا. یہ سوچ کر نوجوان حیران ہوتا ہے. اے میرے نوجوان دوست, ذرا اپنی زندگی کا بچپنا یاد کر لے. جب تو چھوٹا بچہ تھا تو بھی بستر میں اسی طرح پاخانہ پیشاب کر دیا کرتا تھا, لیکن نہ تیری ماں کبھی ناراض ہوئی, نہ تیرا باپ کبھی ناراض ہوا. ماں اپنے ہاتھوں سے تیری گندگی کو دھوئی. وہ یاد کر بچپنا اپنا کہ تیری غلاظت نہ تھی, تیرا پیشاب نہ تھا, تیرا پاخانہ نہ تھا. تیرے بچپن میں تو نے کتنی مرتبہ پیخانہ پیشاب کر دیا بستر میں, جب تجھے شعور ہی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں. ایسے ہی اگر ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں, چلنا پھرنا ان کے لیے مجبوری کا ذریعہ ہو جائے, یعنی مطلب نہ چل سکتے ہیں, نہ اٹھ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, تو ایسے عالم میں ہی خدمت کر کے جنت کے حقدار بنا جاتا ہے. اسی وقت خدمت کرنا ہے. اٹھاؤ پیٹھ پر اپنی, لے کے جاؤ دواخانے کو. ہاں, تمہیں جب گود میں کیسے لے کے بھاگتے تھے ماں باپ دواخانوں کو, میرے بچے کو بخار آ گیا, کم نہیں ہو رہا, کیا ہوگا. کبھی منتیں ہو رہی, کبھی دعائیں ہو رہی ہیں, ایک سے ایک ڈاکٹر کو دکھا رہی ہیں کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے, میری اولاد اچھی ہو جائے. تو ایمان والو, آج ہم بڑے ہو گئے, ہم تندرست توانا ہو گئے, لیکن ہمارے ماں باپ کمزور ہو گئے. تو اب نوجوان اولاد کا فرض ہے کہ اپنے کمزور ماں باپ کو احساس نہ ہونے دے کہ تم کمزور ہو گئے ہو, بلکہ ہم تمہاری بڑھاپے کا سہارا, ہمارے بازو ہیں تمہارے لیے. یہ احساس دلائے اپنے ماں باپ کو. تو جو بندے خدا اپنی ماں اور باپ کو اس طرح خدمت کر کے راضی کر لیتا ہے, سمجھو دنیا و جہاں کی نعمتیں اللہ اس کو عطا فرما دیا. خدمت بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے پیارے, خدمت کرنا بھی بہت خوش نصیبی کی علامت ہے. قسمت کی بلندی ہے, قسمت کی بلندی ہے جو خدمت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی. لہذا میں یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے, سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں کا, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے والدین ابھی زندہ ہیں, موجود ہیں دنیا میں؟ کس کے ماں باپ زندہ ہیں, ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تقریباً اکثریت نوجوانوں کی, نیچے کر لیجئے, اکثریت نوجوانوں کی جو یہاں موجود ہے جلسے میں, آپ کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں. تو آپ خوش نصیب ہیں, بہت خوش نصیب ہیں, قسمت کے دھنی ہیں جو آپ کی ماں بھی زندہ ہے, باپ بھی زندہ ہے. اب جن کے ماں باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا, ان سے پوچھو کہ ماں کی دعائیں کیسی ہوتی تھیں, باپ کی شفقت کیسے ہوتی تھی. آج وہ محروم ہیں, نہ ماں کی دعا ہے نہ باپ کی شفقت اس کے ساتھ ہے. وہ گئے قبرستان میں, وہ منو مٹی کے نیچے آرام کر رہے ہیں, اور ہم دنیا میں ہیں بے خبر. مسلمانوں, جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں وہ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ آج جلسے سے فارغ ہو کر جائیں اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت میں, ان کے قدموں کو پکڑ کر کہیں, ماں یہ تمہارا بیٹا تم سے زندگی کی بھیک مانگتا ہے. اگر مجھ سے دنیا میں کوئی تکلیف تم کو پہنچی ہو, اگر میری باتوں سے, میری گفتگو سے, میرے سلیقے سے, میرے طریقے سے, میرے عمل سے آپ کا دل دکھا ہو, تو آج کی اس مقدس رمضان کی شب میں مجھے معاف کر دو اماں. آپ معافی طلب کرو اپنی ماں سے. قسم خدا کی, ماں ایسی سنگ دل نہیں ہوتی, ایسی کٹھور دل نہیں ہوتی ماں جو بچہ معافی مانگے تو اولاد کو معاف نہ کرے. ماں ایسا نہیں ہو سکتا.
جب بچہ پوری محبت و احترام کے ساتھ اپنی ماں کی دعائیں لینے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے معافی طلب کرے، یقین جانیے ماں کا کلیجہ پھول جائے گا، دل اس کا پھیل جائے گا، خوش ہو جائے گی آپ کے اس عمل سے، اور کہیں گی بیٹا میں دل و جان سے تجھ کو معاف کی، ایک بار نہیں 1000 بار تجھ کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب ماں کو راضی کر لیا تو باپ کے پاس جاؤ، باپ کے بھی قدموں کو پکڑو، پیشانی کا بوسہ دو اپنی باپ کی، کہو ابا پتہ نہیں دنیا میں نے کتنی مرتبہ آپ کی نافرمانی کی، آپ کا دل دکھایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن آج میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں کہ مجھے جو بھی میری طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی اس کو معاف کر دیجئے خدا را، اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو باپ بھی ایسا شفیق ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ اپنے بیٹے کی مانگی ہوئی جو معروضہ ہے اس کا معافی کا وہ رد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دے گا باپ بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی آپ کو دیکھیں گا کہ آپ اپنے ماں اور باپ دونوں کو راضی کر چکے ہیں تو اللہ کی رضا فوراً حاصل ہو جائے گی، کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ باپ کی خوشی میں جو ہے اللہ کی خوشی ہے، یعنی جس اولاد سے باپ خوش ہے اس سے اللہ خوش ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہو اس سے اللہ رسول ناراض ہے۔ تو آج زندگی کا اہم دن سمجھ کر، پتہ نہیں کل کا صبح کا سورج ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، پتہ نہیں زندگی ہماری کتنی وفا ہوگی کہ نہیں ہوگی، اب جو غنیمت مل گیا ہے موقع اس کو ہم فائدہ اٹھائیں اس سے، اور اس سے معافی طلب کر لیں، کیونکہ ان کی خدمت ہی میں انشاءاللہ آپ کی سرخ روئی ہے، بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی۔ ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو وہ صحابیہ جن کا وہ بیٹا تھا انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا تو مر گیا ہے، اب جہنم رسید ہو، بہت تکلیفیں دیا مجھے، بہت تکلیف پہنچایا مجھے، بہت دل کو دکھ دیا مجھے۔ حضور تک یہ بات پہنچی، حضور نے اس بوڑھی ماں کو طلب کیا، کہا ہے بوڑھی ماں تیرا جوان بیٹا مر گیا، اب تو خدا کے لیے اس کو معاف کر دے، معاف کر دے، حضور فرما رہے ہیں معاف کر دے۔ تو ضعیف ماں کہتی ہے یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، بہت واقعی تکلیف پہنچی تھی ماں کو، اس لیے تو ایسی بات کہہ رہی ماں مرنے کے بعد بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ماں یا اے بوڑھی ماں اس کو معاف کر دے، تیرا بچہ ہے معاف کر دے ورنہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کہا رسول اللہ جلنے دیجئے اس کو جہنم کی آگ میں، بہت تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حکمت سے کام کیا، جب دیکھا کہ ضعیف ماں معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، ارے بیٹا تم لوگ کیوں اٹھ بیٹھے کرتے ہو یار، سکون سے بیٹھتے کیوں نہیں، کبھی آتے کبھی جاتے کبھی بھاگتے کبھی اٹھتے، اللہ توفیق دے۔ اب یہی تو تمہاری عمر ہے، سب سمجھنے کی باتیں ہیں، کیونکہ ابھی تم کم عمر ہو، ابھی سے سمجھ لو اپنے ماں باپ کی عظمت کیا ہوتی، پہچان لو ان کو اچھی طرح۔ بیٹھیے دل لگا کر، میں زیادہ دیر نہیں لوں گا آپ کا، بس تھوڑا سا وقت لوں گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے حکمت عملی سے کام لیا، سرکار کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو، یہ بوڑھی ماں معاف نہیں کر رہی اپنے بیٹے کو، لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کر دی گئیں، حضور نے فرمایا لگاؤ اس میں آگ، آگ لگا دی گئی۔ جب آگ کے شعلے اٹھنے لگے تو حضور نے فرمایا جلا دو اس کو اس آگ میں۔ جیسے ہی صحابہ وہ نوجوان کی لاش لے کر چلے آگ کی طرف تو ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، سامنے دیکھ رہی ہے نا منظر سب اپنی آنکھوں سے کہ میرا بیٹا بھی اس آگ میں جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ فوراً دھاڑے مار مار کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو میری نگاہوں کے سامنے نہ جلائیے سرکار، میں دیکھ نہیں سکتی اس کا جلنا۔ میرے آقا نے فرمایا جب تو دنیا کی آگ میں تیرا بیٹا جلنا تجھے پسند نہیں ہے تو جہنم کی آگ میں جلنا کیسے پسند کر لے گی؟ اے بوڑھی ماں اب بھی وقت ہے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ سرکار نے جب فرمایا تو بوڑھی ماں نے دل و جان سے کہا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ماں ایسی ہوتی ہے کہ ماں کے دل میں اپنی اولاد کی
اس قدر محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں. ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا کہ ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے اولاد کے حق میں، اس کو سمجھ لیجئے. ایسے ہی ایک ضعیف عورت کا ایک نوجوان بیٹا، اکثر ہوتے ہیں ایک بیٹا تھا، جوان ہو گیا. ماں نے کہا کہ بیٹے کی میں شادی کر لوں، گھر میں بہو لاؤں، گھر میرا آباد ہوگا، سال 2 سال میں پوتے ہوں گے، ان سے دل میرا بہلے گا، گھر آباد ہو جائے گا. تو بچے کی شادی کی. شادی کر کے جب وہ فارغ ہوئی، بہو گھر میں آ گئی، تو وہ عورت جو تھی، بہو اس کی، عورت بوڑھی کی، وہ عورت کو ضعیف ماں کی خدمت کرنا اپنے شوہر کا پسند نہیں آیا. تو رات میں کمرے میں تنہائی میں اپنے شوہر کو ہم سمجھایا، دیکھو جی، میں تمہارے پاس آئی، اماں کو چھوڑا، بابا کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، پورے خاندان کو چھوڑ دیا، میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دی، تم سے نکاح کر لیا میں نے. بات صحیح ہے، سب کو چھوڑ کر میرے پاس آئی تم. جب میں تمہارے خاطر میں نے سب کو چھوڑا، دیکھیے سمجھانے کا انداز، تمہارے خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، پورے خاندان قبیلے کو چھوڑ دیا، تمہارے حوالے ہو گئی، تو کیا تم میرے خاطر ایک ماں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ دماغ میں بات بیٹھ گئی، شیطانی وسوسہ آ گیا. واقعی بھئی یہ عورت جو میری بیوی ہے سب کو چھوڑ کے آئی میرے پاس، تو کیا میں عورت کے لیے اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا؟ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ چھوڑوں گا. راضی ہو گیا. کہا چھوڑیں گے کیسے؟ کہا بتاؤ، تم ہی بتاؤ کیسے چھوڑنا ہے. کہا گھر سے نکالو بڑی بیوی کو، نکال دو گھر سے، ہم دونوں رہیں گے یہاں، تیسرا نہیں رہے گا. تو اس عورت کا ایک اور پرانا مکان تھا. تو اس نوجوان نے اپنی بوڑھی ماں سے کہا، اماں وہ پرانا والا جو مکان ہے آپ اس میں رہ جائیے، وہاں پر میں آپ کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا سب انتظام کر دوں گا، آپ وہاں رہ جائیے. تو ماں نے یہی سوچا شاید بہو کو میرا رہنا پسند نہیں آ رہا ہے، اس لیے ماں بھی حامی بھر دی، ٹھیک ہے بیٹا، جب تم لوگوں کی خوشی ہے کہ میں نہ رہوں گھر میں تو کوئی بات نہیں، جہاں تم رکھنا چاہو رکھ دو. تو یہ نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو لے کر گھر سے نکلا اور پرانے والے علیحدہ مکان میں اس کو رکھ دیا. لیکن روزانہ کا معمول تھا اس نوجوان کا کہ صبح کو جب کام کو جاتا تھا، گھر سے نکلتا تھا، تو اپنی ماں کی خدمت میں جاتا تھا، ماں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، ماں کی خدمت کر کے پھر کام کو جاتا تھا. پھر جب شام کو آتا تھا واپس گھر لوٹتا تھا تو پہلے ماں کی خدمت میں جاتا تھا اور ماں کی خدمت کر کے پھر اپنی بیوی کے پاس آتا تھا. یہ اطلاع اس ڈائن کو مل گئی. کہا کہ میرا شوہر الگ تو کر دیا لیکن دل سے الگ نہیں کیا، اب تک ظاہری طور پہ الگ کیا، دل سے الگ نہیں کیا ہے. روز جاتے کو آتے کو خیریت پوچھتا ہے، خدمت کرتا اپنی ماں کی. پھر اس نے کہا، رات کے وقت تنہائی میں سمجھایا شوہر کو اس عورت نے کہ دیکھ، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی، ایک میان میں ایک ہی تلوار. مطلب کیا؟ کہا مطلب یہ ہے کہ دل میں تمہارے یا تو میری محبت ہونا یا تمہاری ماں کی محبت ہونا، دونوں محبتیں نہیں آ سکتی دل میں. اس نے سمجھایا ایسا. نوجوان بیوقوف تھا، بیوی کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا. کہا ٹھیک ہے، تمہاری محبت میرے دل میں ہے، میں سب اپنی ماں کی محبت نکال دیتا ہوں. کہا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ماں کی جب محبت دل سے نکل چکی ہے تو اس کا ثبوت دینا ہوگا تم کو. کہا کیا ثبوت دوں؟ لو خنجر. ایک چھرا دیا عورت نے اپنے شوہر کے ہاتھ میں. رات کے وقت جانا، جب تمہاری بوڑھی ماں بستر پہ آرام کر رہی ہوں گی، اس وقت جانا چپکے سے اور اپنی ماں کا کلیجہ پھاڑ دینا، سینہ چیر دینا، کلیجہ نکال کر لا کے مجھے دکھانا، تو میں واقعی مانوں گی کہ واقعی تم میرے سچے چاہنے والے شوہر ہو. اللہ اکبر. نوجوان بیوی کی محبت میں ایسا اندھا ہو گیا، خنجر لیا ہاتھ میں، رات کی تاریکی تھی، اور وہ خنجر لے کر چلا اپنی بوڑھی ماں کے گھر.
گیا دیکھا ماں سو رہی ہے بستر پہ، اپنے آرام کر رہی ہے. بس خنجر اٹھایا اور سینے میں اتار دیا، سینے کو پھاڑ دیا، کلیجہ باہر نکالا اور ہاتھ میں کلیجہ پکڑ کر اپنی ماں کا دوڑتا ہوا آ رہا تھا وہاں سے، گھر سے اپنی بیوی کے گھر، اس لیے بتانے کے لیے کہ دیکھ میں تیری بات پوری کر دیا. جب وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا تو ٹھوکر لگی اس نوجوان کو، راستے میں گر پڑا اوندھے منہ. جب گر گیا تو ماں کے کٹے ہوئے کلیجے سے آواز آئی، بیٹا تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اللہ اکبر. یہ ہے ماں کی محبت، یہ ماں کی محبت ہے کہ ماں کا کلیجہ چر گیا پھر بھی محبت اولاد کی نہیں نکلتی ماں کے دل سے. اے مسلمانوں، وہ ماں جس کو ہم کس قدر چاہتی ہے، اس ماں کو ہم کیسے بھول جائیں، کیسے فراموش کر دیں. اگر ماں زندہ ہے تو ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لے لو، زندگی تمہاری کامیاب ہو جائے گی، آخرت سمجھ جائے گی. اور ماں کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، ماں کا پہلے حق ادا کرنا، ماں کا پہلے حق ادا کرنا. ایک واقعہ اور مجھے یاد آ گیا، درود پاک پڑھو تو سنا دوں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 3 آدمی تھے جو کمانے کے لیے سفر پہ نکلے تھے. اچانک رات میں جنگل میں موسلا دھار بارش ہونے لگی تو یہ 3 آدمی بارش کے پانی سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے. جب غار میں گئے تو اچانک زوردار بجلی کڑکی، اور بجلی جب کڑکی تو پہاڑ کی چٹان اوپر سے الٹتی ہوئی آئی، اور یہ جس غار میں اندر موجود تھے اس غار کے منہ پر وہ چٹان آ کر بیٹھ گئی. یعنی اب گویا راستہ نکلنے کا کچھ بھی نہیں رہا، پورا راستہ پیک ہو گیا. بہت بڑی پہاڑ کی چٹان ہے، کیسے ہٹائیں گے یہ لوگ؟ چھوٹا موٹا پتھر ہو تو ہٹا دیں گے، لیکن پہاڑ کی چٹان آئی ہے اور بیٹھ گئی پورے غار کے منہ پر، کیسے ہٹائیں گے؟ تب تینوں مایوس ہو گئے. کہا مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. کہا کہ کیا کرنا ہے ہم کو؟ کہا زندگی میں جو سب سے اچھا کام تم نے کیا، زندگی میں سب سے اچھا عمل جو کیا، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے معافی مانگو، شاید اللہ پاک ہماری مدد فرما دے. تو ایک اس میں سے آدمی آگے بڑھا، کہنے لگا کہ زندگی کا میرا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ میری رشتے کی ایک جوان بہن تھی، رشتے کی بہن تھی، سگی بہن نہیں تھی، ایسا رشتہ تھا کہ اس کے ساتھ میرا نکاح جائز ہو سکتا تھا. بہت حسین و جمیل تھی، میں اس پر عاشق تھا. تو ایک دن وہ میری بہن کچھ ضرورت کے تحت پیسے مانگنے کے لیے میرے پاس آئی. تو میں نے اس کو کہا کہ پیسے دوں گا تجھ کو، لیکن تو میرے ساتھ ایک رات گزارنا. تو پیسے دوں گا. مجبور کر دیا اس کو. وہ لڑکی پتہ نہیں کتنی مجبور تھی جو اس کی بات کو مان لیا. کہا ٹھیک ہے، میں ایک رات تمہارے ساتھ گزارنے تیار ہوں. بچی آئی، رات کا وقت تھا. کہا دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو تاکہ کوئی دیکھ نہ لے ہم کو. پھر اچانک لڑکی نے کہا تم نے دروازے کھڑکیاں تو بند کر دیے، انسان تو نہیں دیکھ رہے ہم کو کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کمرے کے اندر. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا ڈر پیدا کر دل میں، خوف خدا دل میں بیدار کر، اس گناہ سے بعد آ جا. بچی نے ڈانٹ کر کہا اس کو، دل پہ بجلی گری اس کے، اور وہ توبہ کر لیا. کہا کہ لے یہ پیسے لے جا، میں تیرے ساتھ کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا. تو اس نے زندگی کا اپنا اچھا عمل یاد کر کے اللہ سے دعا کی، اے مالک و مولا، یہ عمل میں نے کیا تھا تیری محبت میں، تیرے خوف سے میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، پیسے بغیر ہاتھ لگائے کے دے دیے. اے مولا اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں پسند آئی ہے تو مولا اس مصیبت سے مجھ کو نجات عطا فرما. پھر ایک زوردار آواز آئی دعا کے بعد. آواز آتے ہی پہاڑ کی چٹان تھوڑی سی کھسک گئی. اب تھوڑا اندر ہوا آنے لگی، ورنہ دم گھٹ رہا تھا اندر، پورا راستہ ہی بند ہو گیا تھا. اب ایک امید پیدا ہوئی کہ نوجوان کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. ہوا آنے لگی اندر. دوسرے نے اپنا زندگی کا واقعہ یاد کیا. کہنے لگا اے اللہ پاک، ایک
مرتبہ میں کسی آدمی کو سامان اٹھانے کے لیے کہا، وہ آدمی سامان اٹھا کر میرے گھر تک پہنچایا اور بغیر مزدوری لیے چلا گیا. مزدوری نہیں لیا مجھ سے، سامان پہنچایا میرا لیکن مزدوری نہیں لیا، چلا گیا. تو وہ جو پیسے مزدوری کے میرے پاس بچے تھے، میں نے اس سے کچھ انڈے خریدے، انڈوں کو میں نے بٹھایا، اس سے کچھ بچے پیدا ہوئے. پھر بچے جب بڑے ہو گئے ان سے پھر انڈے پیدا ہونے لگے، پھر ان انڈوں سے میں نے پھر بچے پیدا کیے، یہاں تک کہ کافی بڑی تعداد میں مرغیاں جمع ہو گئیں. پھر وہ مرغیوں کو میں نے بیچ دیا، بکریاں خریدیں. بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ بکری 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، دیکھتے دیکھتے بہت بڑا کنبہ ہو گیا بکریوں کا. پھر ایک زمانے کے بعد وہ آدمی مجھ کو ملا تو میں نے اس کو ہاتھ پکڑ کر لایا اور کہا، دیکھ بھائی، اتنے سال پہلے تو بغیر مزدوری لیے چلا گیا تھا، یہ تیرے مزدوری کے پیسوں سے میں نے انڈے خریدے تھے، ان انڈوں سے مرغی کے بچے پیدا ہوئے، بچوں کے بچے پیدا ہوئے، پھر معاملہ بڑھتا گیا، میں نے بکریاں خریدیں، بکریاں بڑھتی چلے گئیں، میں نے بکریوں کو بیچ کر زمین خریدی، کھیتی باڑی کی. یہ زمین، یہ کھیتی باڑی، یہ سب تیرے پیسوں سے میں نے کمایا ہے، تو یہ لہذا اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اس مال کا مالک تو ہے، لے اپنا مال حوالے کر لے اپنے. دیکھ رہے ہیں آپ کیسا خوف خدا ہے. پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نیکی یاد دلا کر کہتا ہے، اللہ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس مصیبت سے مجھ کو نجات عطا فرما دے. پھر ایک زوردار آواز پیدا ہوئی جنگل میں. وہ آواز کیا پیدا ہوئی کہ وہ پہاڑ کی چٹان اور کھسک گئی تھوڑا. اب گویا جب بجلی چمکتی تھی تو اندر روشنی بھی آنے لگی. اب ان لوگوں کو امید ہو گئی، 2 آدمی کی دعا تو قبول ہو گئی، اب تیسرا آدمی، اس کی باری آئی. اس نے اپنی زندگی کا واقعہ یاد کیا، کہا کہ اے اللہ پاک، میں جنگل کو بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا اور بکریاں چرا کر جب شام کو آیا تو میری روزانہ کی عادت تھی کہ سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں اور باپ دونوں کو کھانا کھلاتا تھا اپنے ہاتھ سے، اس کے بعد اپنے بال بچوں کو کھلاتا تھا. ایک دن میرے آنے میں تاخیر ہو گئی، میرے ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے. اے اللہ پاک، میں رات بھر کھانا سالن لے کر ہاتھ میں ماں باپ کے پائین میں کھڑا رہا، اس خیال سے کہ میرے ماں باپ کی نیند ٹوٹے گی تو میں ان کو پہلے کھلاؤں گا. اور اس دوران میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیروں سے لپٹ کر کہنے لگے، ابا بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو، ابا بھوک لگی ہے پانی پلا دو. تو اے اللہ پاک، میں نے اپنے بچوں کو کھلایا نہیں، اس وقت تک نہیں کھلایا جب تک کہ میرے ضعیف ماں باپ نہیں کھا لیتے، اس وقت تک میں نے بچوں کو نہیں کھلایا. اے اللہ پاک، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو مجھ کو تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. بس دعا مانگنا تھا. پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، آواز ہوئی، پھر اس کے بعد پہاڑ اتنی کھسک گئی کہ اب یہ لوگ تینوں کے تینوں آسانی سے باہر نکل پائے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو ماں باپ کی خدمت کرنا میں کتنا فائدہ ہے، اس سے سوچ لو آپ. بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ماں باپ کی خدمت کی برکت سے. لہذا وبالوالدین احسانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ اپنے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ اپنے ماں باپ کو کبھی جھڑکی دے کر بات کرو، نہ اف کہو، ان کے سامنے سینہ تان کے بھی نہیں جانا، بلکہ ماں باپ کے سامنے جاؤ تو دونوں مونڈھوں کو اندر جھکا کر جاؤ، اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر جاؤ، مونڈھے اندر کر کے جاؤ. یہ ادب سکھایا اللہ نے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، ان کی بارگاہ میں جانے کا، ان سے بات چیت کرنے کا. جھڑک کے بات مت کرو، تیز آواز میں بات مت کرو. ماں اور باپ کا دل جو ہے وہ شیشے سے بھی زیادہ نازک ہوا کرتا ہے. کہیں تمہاری بدتمیزی سے ان کا دل کا شیشہ کہیں پاش نہ ہو جائے. اس لیے اپنے ماں اور باپ کے دل کو کبھی دھکا نہ لگنے دو اور ایسی خدمت کرو کہ دل سے دعا نکل جائے ماں باپ کے کہ بیٹا میری خدمت کیا مولا تو اس کو اپنے کرم سے مالا مال فرما دے. تو عزیزان محترم، یہ دنیا بڑی تیزی سے گزر رہی ہے اور حالات دن بدن ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں. ایسے ماحول میں ہم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کا بھرپور خیال کریں. انشاءاللہ بولیے کریں گے. اب اتنے واقعات سننے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا کہ ماں باپ کی دعا میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں.
ان کی خدمت کرنے میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں انشاءاللہ۔ ہماری آپ کی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی ماں باپ کی خدمت سے۔ اب جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اب اولاد کے دل میں تمنا ہے کہ کاش میرے ماں باپ بھی ہوتے تو میں خدمت کرتا، تو وہ اپنے ماں باپ کی اب بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ کیسے خدمت کریں گے؟ ماں باپ تو مر گئے، انتقال کر گئے، کہاں انتقال کر گئے کوئی بات نہیں، اپنے ماں اور باپ کو ثواب پہنچاؤ۔ کبھی قرآن پڑھ کے ثواب پہنچاؤ، کبھی تسبیح پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، کبھی نفل نمازیں پڑھ کے ثواب پہنچاؤ، کبھی کسی غریب کو کھانا کھلا کر ثواب پہنچاؤ، کسی مدرسے کے طالب علم کو تم اس کی کفالت قبول کر کے اس کا ثواب پہنچاؤ۔ غرض کے ماں اور باپ کی خدمت ابھی بھی کر سکتے ہیں جو انتقال کر گئے ہیں، ایسا نہیں کہ خدمت نہیں ہو سکتی ہے، خدمت کرو، اب بھی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے رہو۔ تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں دنیا میں، وہ اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانے کی نیت سے مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، غریبوں محتاجوں کی تعلیم تربیت میں حصہ لیں، غریب بچیوں کی شادی کا انتظام کر دیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر مشیرآباد کی سرزمین پر نوجوانوں کے دلوں میں جو عظمت رسول ہے، عظمت خدا ہے، عظمت قرآن، عظمت اسلام ہے، یہ اس کا زندہ ثبوت ہے کہ نوجوان بچوں نے جو تنظیم بنائی، تنظیم غوث و خواجہ رضا، اسی تنظیم کے تحت ماشاءاللہ مختلف فلاحی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ اب ارادہ ہے انشاءاللہ ایک یہ لوگ جو ہے اپنی تنظیم کی جانب سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایمبولینس گاڑی خریدی جائے، تاکہ مشیرآباد کے کوئی مسلمان بیمار ہو جائیں، اچانک ان کو آدھی رات کو جانا پڑے ہسپتال، سواری نہیں ہے، گھر پہ کوئی موٹر کار نہیں ہے، آٹو رکشہ نہیں ہے، اگر ایسی خدمت انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بچے ماشاءاللہ جہاں بھی میت ہوتی ہے غریبوں کی خاص طور سے وہاں پر ڈیرا لگا دیتے ہیں، کفن دفن کا انتظام کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ بہرحال اس تنظیم کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس تنظیم کو طاقتور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اس کے صدر علی جناب الحاج محمد اظہر میاں جو ماشاءاللہ بہت نیک بچہ ہے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں 3 مرتبہ حاضری ہو چکی ہے ان کی، ہاں سرکار غوث پاک نے اپنی بارگاہ میں بلوایا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے نا، بہت بڑی قسمت کی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے دین و سنیت کی خدمت لے، اور ہمارے نعیم رضا جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ یہ بھی مخلص نوجوان ہے، اور بہت ہی خاموش خدمت کرنے کا جذبہ ان کے سینے میں موجود ہے، اور سبھی نوجوان بچے، سب کے نام تو نہیں گنا سکتا میں، سبھی نوجوان بچے ماشاءاللہ جو تنظیم سے وابستہ ہیں سب قابل قدر ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا نوجوان جو بھی تنظیم سے وابستہ ہے وہ اس کام سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر و اقبال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور دیکھیے کل کی رات ایک طاق رات گزر گئی، آج تو طاق رات نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے حقوق والدین کے عنوان پر جلسہ رکھ کر کے مجھے بھی بلایا اور آپ کو ہی بلایا، تاکہ نوجوانوں کی اصلاح ہو سکے، نوجوانوں کے دل میں ماں باپ کی عظمت بیدار ہو، ان کی محبت کا جذبہ پیدا ہو، اسی نیت سے جلسہ رکھوایا نا۔ اور یہ فقیر بول بھی رہا تو اسی جذبے کے تحت بول رہا ہے کہ آپ کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہو، ماں باپ کی عظمت پیدا ہو، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ انشاءاللہ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل آپ کریں گے، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس حکم خدا پر عمل کریں گے اور سرکار کی حدیث پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی، کامیابی اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ حق کی بات ہے، اور روشن دلیلیں ہیں قرآن عظیم کی جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بغیر کسی سوچے سمجھے، اب سوچنا نہیں ہے کچھ ہم کو کیا کرنا ہے، بس عمل کرنا ہے، بولیے انشاءاللہ عمل کرنا ہے، عمل میں ایک سے دوسرا آگے بڑھ جائے، دوسرے سے تیسرا آگے بڑھے، یہ مسابقت کا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر، ہے نا۔ کسی نے اگر ماں باپ کو اچھا لباس سلوا دیا تو آپ جو ہے اس سے اچھا لباس سلواؤ، ماں باپ کو اس نے اچھی خدمت کی، آپ جو ہے اس سے بڑھ کر کے اس کی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے آپ دعائیں حاصل کر لو، انشاءاللہ آپ کی کامیابی مقدر ہوگی، اور اللہ پاک دونوں جہاں کی نعمتیں برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو امید ہے کہ اس فقیر کی
نصیحتیں جو بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں اس پر آپ مکمل عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ مرکز اہل سنت وادی رضا اررا کنٹا شاہین نگر میں جو سن 1999 میں تو فیض رضا کا سنگ بنیاد وہاں رکھا گیا تھا معین آباد میں، وہاں بھی مدرسہ چل رہا، بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، قاری قرآن بن رہے ہیں۔ اب اررا کنٹا میں ماشاءاللہ بہت بڑی جامع مسجد بنی ہے، رضا جامع مسجد، اس کے بالکل بازو لگ کر کے ایک زمین بک رہی تھی، الحمدللہ ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضور پاک کی رحمت کے صدقے میں وہ زمین کو خرید لیا گیا 42 لاکھ روپے میں، 15,200 اسکوائر فٹ زمین ہے۔ اس پر ارادہ ہے کہ بچیوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ہماری بہو بیٹیوں کے لیے ایک دینی تعلیمی مرکز وہاں قائم ہو۔ انشاءاللہ اس کا کام بہت جلد شروع ہونے والا ہے، اس کا پلان بن چکا ہے اور اسٹیل کا پلان بھی آ گیا ہے۔ اب انشاءاللہ 1-2 روز میں ہی گڑھوں کی کھدائی، پلروں کی کھدائی کا کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔